عمران خان صاحب سابق وزیر اعظم پاکستان کو اڈیالہ جیل سے الشفا ہاسپٹل منتقل کرنے کے عدالتی فیصلے کے بعد، یعنی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے بعد، اب باقاعدہ جو تحریری فیصلہ ہے وہ عدالت عالیہ کا وہ سامنے آیا، جس میں واضح طور پہ یہ بتایا گیا کہ اگلے 2 دن کے اندر، یعنی کہ اگلے 48 گھنٹوں کے اندر انتظامات مکمل کیے جائیں الشفا ہاسپٹل میں عمران خان صاحب کو منتقل کرنے کے، اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیکل بورڈ کی تشکیل کا بھی یہ فیصلہ سامنے آیا ہے کہ حکم جاری کیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہ ایک میڈیکل بورڈ کی تشکیل دی جائے، جس میں الشفا ہاسپٹل کی انتظامیہ کے ساتھ مل کے ایک بورڈ بنایا جائے جو عمران خان صاحب کی صحت کو ہر پہلو سے دیکھے کہ عمران خان صاحب کی صحت کو کیا مسائل ہے اور یہ مسائل کن وجہ سے ہیں۔ وجوہات کا بھی اندازہ اس میں جو ہے وہ لگایا جائے گا کہ ایک فزیشن، ایک ماہر امراض داخلیہ یعنی کہ انٹرنل میڈیسن، اور ایک آئی اسپیشلسٹ اور ایک کارڈیالوجسٹ جو ہے وہ ہمہ وقت مامور رہے گا عمران خان صاحب کی صحت کو دیکھنے کے لیے، اور اس سارے معاملات کے ساتھ ساتھ اسپیشل طور پہ اگلے نقطے میں جناب اجازت دی گئی ڈاکٹر فیصل سلطان کی اور عمران خان صاحب کی بہن ڈاکٹر عظمیٰ کی اسپیشلی اجازت ملی، ان کو اجازت دی گئی کہ وہ بھی عمران خان صاحب کی صحت کے اس سارے پروسیس کے اندر ہاسپٹل کے اندر وہ رہ سکتے ہیں، یعنی کہ ڈاکٹر فیصل جو عمران خان صاحب کے ذاتی معالج ہیں اور ڈاکٹر عظمیٰ بھی عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہیں وہ ہاسپٹل میں رہیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو تحریری فیصلے کے اندر ذکر کیا گیا کہ علاج کا جتنا بھی خرچہ ہوگا، تمام اخراجات وہ فیملی خود برداشت کرے گی، یعنی کہ عمران خان صاحب کی فیملی، یعنی کہ خرچہ مالکان نے خرچے تے علاج ہوئے گا۔ اس کے بعد میڈیکل معلومات جناب جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے شیئر نہیں کی جائیں گی، یعنی کہ کوئی بھی اندر خبر ہوتی ہے عمران خان صاحب کی صحت کو لے کے، کوئی بھی نیوز ہوتی ہے یا کوئی بھی ایسی چیز جو سوشل میڈیا پہ شیئر کرنی چاہیے، وہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ خبردار ہوگی اس بات پہ، وہ جناب وہ بات کو میڈیا کو بتائے گی نہیں، چاہے وہ کوئی بھی بات ہو عمران خان صاحب کی صحت کو لے کے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ جو ایریا ہے ہاسپٹل کا، اس کے گرد و نواح میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپنا کوئی اکٹھ نہیں کرے گی، لوگوں کو اکٹھا نہیں کرے گی، اور جو ہے تمام جو ہاسپٹل کے معاملات ہیں اس میں عمل دخل جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب یہ بھی بتایا گیا کہ ملاقات ہے فیملی سے خان صاحب کی، وہ ملاقات جناب وہ کروانی چاہیے، وہ ہر ہفتے ملاقات فیملی کے ساتھ جناب کی جا سکتی ہے، فیملی ممبران جو ہیں وہ خان صاحب سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب اسپیشلی عمران خان صاحب کے جو بیٹے ہیں یو کے میں، ان کے ساتھ خان صاحب کی ٹیلی فونک گفتگو جو ہے وہ کروائی جائے گی، اس پہ بھی جناب تحریری فیصلے کے اندر اس کا بھی ذکر کیا گیا۔ لیکن یہ تحریری فیصلہ آنے سے پہلے سوشل میڈیا پہ ہم مختلف لوگوں کی باتیں سن رہے تھے، جس میں یہ کہ ابھی فیصلے کا انتظار کریں، فیصلہ کچھ اور آئے گا، ڈکٹیٹ کرنے کی بھی بات ہم نے سنی کہ فیصلے کو ڈکٹیٹ کیا گیا یہ وہ، اور یہ بھی ہم نے باتیں سنی کہ پاکستان مسلم لیگ نواز یا گورنمنٹ نے اس کی مخالفت کی۔ لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے خواجہ سعد رفیع کا ایک بڑا زبردست ٹویٹ آیا جس میں انہوں نے کہا کہ ماحول کو بہتر ہونا چاہیے اور یہی جمہوریت کی خوبصورتی ہے، مخالفت ہوتی ہے کریں لیکن فنڈامنٹل رائٹس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ اور اب دیکھتے ہیں خان صاحب کو کب منتقل کیا جاتا ہے، آج ہی کی ڈیٹ میں منتقل کیا جاتا ہے یا کہ کل منتقل کیا جاتا ہے خان صاحب کو۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ پچھلے 3 سالوں کے اندر ایک بہت بڑی خبر ہے کہ ان کے لیے کچھ ریلیف ان کے سامنے آیا۔ جو بھی ڈیٹیل ہوگی آپ کو وہ بھی بتائیں گے۔